خیر النساء بنت محمد علی، مرحوم غلام محمد حاجی حسین علی، مرحومہ معصومہ بنت محمد علی، مرحومہ راضیہ بنت حاجی حسین علی، مرحوم الطاف حسین علی منی۔ ان کے علاوہ رتنانی فیملی، گھیوالا فیملی، ریکسلو فیملی، ورسی فیملی، دھانجی فیملی اور امیری فیملیز کے تمام مرحومین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے مل جل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے۔ عزیزان محترم، جس گفتگو کو مسلسل آپ نے 3 شبوں میں سماعت فرمایا وہ اس زیارت سے متعلق ہے کہ جو زیارت آپ سبھی حضرات 40 کے موقع پر پڑھتے ہیں اور جس زیارت کو پروردگار عالم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بڑی ہی عظمتوں والی زیارت قرار دیا ہے، اس کے بعض کلمات، بعض جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آج کی اس چوتھی مجلس میں آپ کے سامنے 2 اور کلمات کی وضاحت کو پیش کرتے ہوئے اس سے متعلق جو شرح پیش کی گئی ہے اسے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو جو درجہ دیا ہے وہ ساری کائنات کے سارے انسانوں بلکہ ساری مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ کوئی بھی انسان اہل بیت اطہار کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، نہ صرف یہ کہ حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اہل بیت اطہار کے تمام درجات کو درک کرنا، سمجھنا اور انہیں اپنے ذہن میں قرار دینا یہ تمام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر اس زیارت میں مزید میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں کہ وَجَعَلْتَهُ سَيِّدًا مِّنَ السَّادَةِ، پروردگار تو نے امام حسین کو سرداروں کے بیچ سردار قرار دیا۔ یہ ایک ترجمہ، البتہ جو ترجمہ تحت لفظی ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سرداروں میں سردار قرار دیا، لیکن در واقع سرداروں کے درمیان سردار یہ زیادہ مناسب ترجمہ ہے کہ پروردگار تو نے امام حسین کو تمام سرداروں کے بیچ سردار قرار دیا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے اور شاید ہمارے ذہن اس بات کی طرف متوجہ نہ ہو جو اس ایک جملے کے ذریعے سے آپ زیارت 40 میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کو اور بالخصوص ان پنجتن پاک کو بڑا درجہ دیا ہے، اور ان درجوں میں ایک درجہ یہ ہے کہ انہیں ساری کائنات میں تمام لوگوں کا سردار بنایا ہے۔ سرکار سید الشہداء ان لوگوں کے درمیان، ان ہستیوں کے درمیان سردار ہیں کہ جن میں خود ان کے نانا سید الانبیاء ہیں اور خود ان کے دادا سید البطحاء ہیں، والد سید الاوصیاء ہیں، ماں سیدۃ نساء العالمین ہیں اور بھائی کے ساتھ مل کر خود سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ یہ جو اہل بیت اطہار کو 5 طور سے میں نے عرض کیا کہ ان کے درمیان یہ سرداری پائی جا رہی ہے، میں ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ بھی پیش کر دوں تاکہ ذہن متوجہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے امام حسین کے نانا یعنی حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول،
کوئی بھی صاحب منصب آخری پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سارے نبیوں کا سردار آخری پیغمبر کو پروردگار نے بنایا، اسی بنا پہ سید الانبیاء ہیں ہمارے رسول۔ اسی طرح سے جناب ابو طالب جو سرکار سید الشہداء کے دادا ہیں، ان کے القاب میں ایک لقب ہے سید البطحاء۔ وہ تمام عربوں کے درمیان سرداری کرنے والی ذات جناب ابو طالب کی ہے۔ سرکار امیر المؤمنین جو سرکار سید الشہداء کے والد ماجد ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے سید الاوصیاء بنایا ہے، یعنی وہ تمام افراد جو وسیع قرار پائیں ان کے درمیان سرکار امیر المؤمنین کو پروردگار نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ کوئی امیر المؤمنین کا مقابلہ اس میدان میں نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے سرکار سید الشہداء کی والدہ ماجدہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء، آپ کو اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ سیدۃ النساء العالمین کا درجہ آپ کو ملا ہے۔ تمام دنیا کی اولین و آخرین تمام عورتوں کی سردار جناب سیدہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ اسی سے محسوس فرمائیں، دنیا میں اور بھی بہت سی خواتین ہیں کہ جنہیں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ جناب مریم کا رتبہ کچھ کم نہیں ہے، جناب ہاجرہ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، جناب آسیہ، یہ ساری وہ خواتین ہیں کہ جنہیں اللہ نے عزت بہت دی ہے۔ لیکن عجیب ہے، جس موقع پر اب ظاہر ہے کہ اب ان کے درمیان یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ سب بزرگ خواتین ہیں، ان سب کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا ہے، تو اب ان کے درمیان زیادہ عظمت کس کی ہے؟ دیکھیے، خدمت کرنے والے کا رتبہ اس سے کم ہوتا ہے جس کی خدمت کی جا رہی ہے۔ جس کی خدمت ہو رہی ہے اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے، جو خدمت گزار ہوتا ہے اس کا رتبہ کم ہوتا ہے۔ اگر کسی موقع پر ایسا ہو جائے کہ ان خواتین کی خدمت کی جا رہی ہو تو جو ان خواتین کی خدمت کرے اس کا درجہ کم ہے، ان خواتین کا درجہ زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب یہ خواتین خدمت کرنے آئیں تو اب یہ جس کی خدمت کرنے آ رہی ہیں اس کا درجہ ان سے یقیناً بلند ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں مکہ معظمہ میں، جس موقع پر ایک عظیم الشان شہزادی اس کائنات میں تشریف لا رہی ہیں۔ جناب سیدہ عالمیان اس دنیا میں تشریف لا رہی ہیں، اور جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جو اکیلی ہیں اپنے حجرے میں، اس لیے کہ مکے کی ساری عورتوں نے منع کر دیا ہے کہ ہم آپ کے مدد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہماری بات کل آپ نے نہیں سنی تھی، آج آپ کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کون ہے جو جناب خدیجہ کی مدد کرنے آئے؟ اس لیے کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس موقع پر خاتون کو خواتین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس موقع پر 4 خواتین آئیں، اور حجرے میں جس موقع پر داخل ہوئی ہیں اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ایک نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں، دوسرے نے کہا میں آسیہ بنت مزاحم ہوں، تیسرے نے کہا میں ہاجرہ ہوں، چوتھی نے کہا کہ میں جناب موسیٰ کی بہن ہوں۔ یہ 4 خواتین ہیں کہ جو جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر جنت سے آ رہی ہیں اور جناب خدیجہ کی مدد کر رہی ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، آنے والی شہزادی، آنے والی عظیم الشان ذات کا رتبہ یہ ہے۔ اچھا یہ بھی آپ توجہ فرمائیں، جناب سیدہ دنیا میں آ نہیں چکی ہیں بلکہ ابھی دنیا میں تشریف لا رہی ہیں۔ جب کوئی بھی نو مولود، کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ وہ ماں کے شکم میں رہتے ہوئے اب جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں اس کی عمر کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ وہ جو ماں کے شکم میں عمر گزاری اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ کوئی بھی بچہ ہو، آپ پوچھیں گے اس کی عمر کیا ہے، مثلاً اگر وہ بچہ 1 سال کا ہے، کبھی نہیں کہا جائے گا کہ 1 سال 9 مہینے کا ہے، جبکہ وہ 9 مہینے ماں کی شکم میں رہ کے آیا ہے۔ جو دنیا میں آنے کے بعد کا وقت ہے اسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔
جناب سیدہ آپ دنیا میں تشریف لائی ہیں، اب آپ کی عمر کتنی ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، یہی تو عمر ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں جو خدمت کرنے والی آئی ہیں وہ کس عمر کی ہیں؟ وہ چھوٹی عمر کی نہیں ہیں، سب بزرگ ہیں، سب بڑی عمروں کی ہیں۔ عجیب جناب سیدہ کا رتبہ ہے، جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ ابھی دنیا میں تشریف لائی ہیں، ابھی عمر کے حساب سے 1 دن 2 دن کی شمار کیا نہیں، بلکہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 ساعت 2 ساعت کی شمار کی جائے، لیکن جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے اس کم سنی میں ہونے کے باوجود جب اللہ خدمت کے لیے بھیجتا ہے تو بڑی بڑی خواتین کو خادمہ بنا دیتا ہے۔ عجیب ہے جناب سیدہ کا رتبہ۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سیدۃ نساء العالمین کون ہیں۔ جناب سیدہ کو اللہ رب العزت نے تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ نہ جناب سیدہ سے پہلے آنے والی عورتوں میں کوئی ایسی ہیں کہ جو جناب سیدہ سے افضل بن سکیں، نہ جناب سیدہ کے بعد کوئی خاتون دنیا میں ایسی آئی کہ جو جناب سیدہ سے رتبہ بڑھ سکے، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سیدۃ نساء العالمین بنایا اور انہی کے درمیان امام حسین ہیں۔ اللہم صلی علی نانا سید الانبیاء، والد سید الاوصیاء، ماں سیدۃ نساء العالمین، دادا سید البطحاء، اور خود بھائی ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں توجہ فرمائی آپ نے۔ اب آئیے میں جس بات کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے سبھی کو سردار بنایا ہے، ماں، والد، نانا، بھائی سب سردار ہیں، لیکن سرکار سید الشہداء کو سرداری میں دوہرا درجہ دیا ہے۔ نہیں پتا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ سرکار سید الشہداء کو پروردگار نے 2 اعتبار سے سردار بنایا ہے، اور وہ جو دوسرا اعتبار ہے، دوسری حیثیت ہے، اس پہ آپ توجہ فرمائیں۔ جس موقع کے اوپر راوی آیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، ایک دفعہ اور بہتر صلوات بھیج دیں آپ۔ مولا کے پاس آیا اور راوی کہتا ہے کہ میں نے فرزند رسول سے پوچھا کہ ما تقول، یہ بحر الانوار میں روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے، ما تقول لزیارت الحسین علیہ السلام۔ اچھا، اس کے ذہن میں یہ احساس تھا کہ امام حسین کی زیارت کی وہ عظمت نہیں ہے کہ جو معمولاً لوگ سوچتے ہیں۔ مولا نے جب اس سے یہ جملہ سنا کہ ما تقول لزیارت الحسین علیہ السلام، مولا آپ کیا فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے متعلق، مولا نے اس موقع فرمایا کہ زر ہو، جاؤ امام کی زیارت کرو، ولا تجف ہو، دیکھو جفا نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنا، جتنا زیادہ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچ سکتے ہو پہنچو۔ اس کے بعد جو جملہ فرمایا بڑا قیمتی ہے، فرماتے فَإِنَّهُ، اس لیے کہ امام حسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ وَسَيِّدُ الشُّهَدَاء، امام حسین تمام شہیدوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یہ 2 سرداری ہے کہ جو اللہ نے امام حسین کو عطا فرمائی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بقیہ سب کو سردار بنایا ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کو پروردگار نے سارے شہیدوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ 2 بھائیوں کے لیے جملہ استعمال ہوا ہے کہ یہ 2 بھائی ہیں کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، تقریر میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ہمارے پڑوسی ملک کے ایک اچھے خطیب سمجھے جاتے ہیں، البتہ ایک زمانہ تھا جو اہل بیت اطہار کی وہ بڑی مدح کرتے تھے، غیر فرقے سے ہیں، شیعہ فرقے سے نہیں ہیں، وہ ایک زمانہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی بڑی مدح کرتے تھے، لیکن اچانک ٹریک بدل گیا اور اب وہ اہل بیت اطہار نہ صرف یہ کہ شیعوں سے متعلق بلکہ اہل بیت اطہار سے بھی ان کے نظریات ذرا چینج ہوئے ہیں، اور شیعوں کو انہوں نے چیلنج بھی کیا۔ مجھے اس سے بحث نہیں کرنا ہے۔ ان کا ایک جملہ میں تقریر میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی اپنی تقریر کے دوران کہ اگر آج کوئی نجات چاہتا ہے، توجہ سے سنیں آپ، اگر آج کوئی نجات چاہتا ہے تو اسے کربلا جانا ہی ہوگا۔
بغیر کربلا گئے نجات نہیں مل سکتی. اور اس کا جو ریزن بتائے وہ سنیں آپ. ان کا جواب یہ، ان کا ریزن یہ تھا، انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ کوئی کربلا جائے بغیر نجات نہیں پا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کربلا میں سو رہے ہیں. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اگر جنت کے جوانوں کے درمیان خود رہنا ہے تو سردار سے تعلقات کو اچھا کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سردار سے جھگڑا کریں اور پھر جنتی بھی بن جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. سرکار سید الشہداء کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے. یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں. حضور اکرم نے ان دو شہزادوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بڑی مشہور روایت ہے، فریقین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں. اب آئیے میں آپ کو ذرا سا درایت کی طرف لے کر چلوں. روایت سے زیادہ اہمیت درایت کی ہوتی ہے. حضور اکرم نے یہ اپنی حیات طیبہ میں جملہ فرمایا ہے. یہاں تک میرے ساتھ ہیں؟ حضور اکرم نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حضور اکرم دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ سن 11 ہجری میں. سرکار سید الشہداء کب دنیا میں تشریف لائے؟ سن 3 ہجری یا 4 ہجری میں. اور امام حسن کب دنیا میں تشریف لائے؟ سن 2 ہجری میں. توجہ فرمائی آپ نے. سن 11 ہجری میں کتنی عمر ہے امام حسن علیہ السلام کی؟ 8 سال. اور امام حسین علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال. کچھ آپ نے غور فرمایا؟ اگر یہ حدیث کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضور اکرم نے بالکل عمر کے آخری پڑاؤ میں فرمائی ہو، تب بھی اس موقع پر ان دو شہزادوں کی عمریں کتنی تھیں؟ 7 سال اور 8 سال. کبھی آپ نے سوچا کہ رسالت مآب نے جب یہ فرمایا ہوگا کہ یہ دو چھوٹے بچے 7 سال 8 سال تو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹی عمر ہے، اگر حضور اکرم نے ان دو شہزادوں کے لیے یہ فرمایا ہو کہ یہ دو شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اصحاب کو اعتراض تو کرنا چاہیے تھا. کیا ہم جوان نہیں موجود ہیں کہ ہمیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جوانوں کی کمی ہے، شارٹیج ہے کہ آپ نے بچوں کو جوانوں کا سردار بنائے. اچھا خود یہ دو شہزادے جوانی کی عمر میں ہوتے الگ بات ہے، البتہ اہل بیت اطہار ہیں، وہاں عمر کی بنا پر یہ مسئلہ نہیں آتا. لیکن لوگوں کے حساب سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے تھا کہ یہ تو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، ابھی کم سن ہیں، انہیں جوانوں کا سردار کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر اسی دن کوئی جنت گیا ہے تو اس کے سردار بھی امام حسین ہی ہیں. کم سن ہونے کے باوجود جنت کے جوانوں کے سردار یہ دو شہزادے ہیں، اور فرمایا رسالت مآب نے ہے. اچھا کسی اور نے کہا ہوتا تو شاید پھر بھی اعتراض ہو جاتا، خود رسالت مآب نے فرمایا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دلوں میں تمنائیں نہیں تھیں، اور اگر تمنائیں نہیں تھیں تو بعد میں یہ بات کیوں سامنے آئی کہ حسن و حسین تو جوانوں کے سردار ہیں اور فلاں صاحب ہیں جو بڈھوں کے سردار ہیں؟ یہ بات آئی نہیں آئی؟ یعنی اس کے معنی کہ دل میں کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ تھا. البتہ بڈھوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم جنت جانا نہ پسند کریں گے اگر یہ سردار ہوں گے. تو جو ہے سارے افراد کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین. یہ جوان بن کے جائیں گے جنت میں، ورنہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہو اور جنت چلا جائے. سرکار سید الشہداء ان سب کے سردار ہیں جو جنت جا رہے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے تو ان بچوں کو جوانوں کا سردار بنایا ہے، یہ اعتراض کا موقع ہے، لیکن اصحاب میں کسی کا اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ اصحاب جانتے تھے سرداری کے لیے عمر کی نہیں صلاحیت کی شرط ہے. اگر لیاقت ہے، اگر صلاحیت ہے تو پھر سرداری ملے گی. لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ اب آپ سنیں، آپ اصل وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم نے ان جوانوں کو جنت کا سردار بنانے کے لیے جوانوں کا سردار بنایا، ان نونہالوں کو، ان نوجوانوں کو کہ جو ابھی خود جوان بھی نہیں ہیں.
ایک وجہ ہے، پہلی وجہ تو یہی ہے آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حقیقتاً جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہیں، لیکن ایک سبب بھی ہے۔ وہ سبب کیا ہے اس اعلان کا؟ آپ کو تاریخ یاد ہے جس موقع کے اوپر سرکار رسالت مآب دنیا سے تشریف لے گئے اور ایک بڑے میاں کو رسالت مآب کی جگہ پر بٹھا دیا گیا، تو اب یہ گفتگو شروع ہوئی کہ امیر المؤمنین علی تو موجود ہیں، انہیں کیوں بٹھا دیا گیا؟ اس موقع پر جو ایکسکیوز پیش کیا گیا وہ ایکسکیوز یہی تھا کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور علی ابھی جوان ہیں، کم عمر ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہ اس زمانے میں معیار یہ بنایا گیا کہ سردار اسے بنایا جائے جو عمر کے حساب سے بڑا ہو۔ سرکار رسالت مآب نے امام حسن اور امام حسین کو اس عمر میں سردار بتا کر ساری امت کو پیغام دے دیا کہ عمر کو نہ دیکھنا کہ عمر کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، یہ دیکھنا کہ اللہ کی نگاہ میں عظمت کس کی ہے۔ سردار وہ بنے گا اللہ جس کو سردار بنائے۔ یہ کہہ دینے سے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، وہ بڑی عمر کے ہیں، وہ زیادہ دنیا دیکھے ہوئے ہیں، ان ساری باتوں کا کوئی معیار اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے سرداری دی ہے اور اس سرداری میں کسی کو دخالت نہیں ہے، لہٰذا یہ سرکار سید الشہداء کا شرف ہے کہ اللہ نے انہیں ان سرداروں کے درمیان دوہری سرداری دی ہے۔ جوانوں کے بھی سردار ہیں جنت کے، اور ساتھ ہی ساتھ شہداء کے سردار بھی ہیں۔ آپ اگر غور کیجئے، ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پر یہ پانچوں ایک ساتھ جمع تھے، اور اس موقع پر جب یہ چادر میں ہیں، ایسے موقع پر اب کون ہے جو نہیں پہچانتا؟ دیکھیے، جو جتنا زیادہ ملتا ہے اتنا زیادہ پہچانتا بھی ہے۔ مسجد میں ایک بار آپ کسی کو دیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کے لیے آپ کی زیادہ پہچان نہیں ہے۔ روز آ رہا ہے، ہر روز آ رہا ہے، تو اب دھیرے دھیرے شناخت بڑھے گی، کیا نام ہے، کس فیملی کے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیسی پوزیشن میں ہیں، اب دھیرے دھیرے سب کلیئر ہوتا جائے گا۔ 2 سال سے کوئی آ جا رہا ہو، اب تو ظاہر ہے کہ آپ اچھے سے اسے پہچانتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلسل 23 سال سے آسمان سے زمین پہ آتا رہا ہو، کیا وہ ممکن ہے کہ کہہ دے کہ اے پروردگار بتا دے چادر میں کون ہیں؟ تو بڑا عجیب ہے، کس کو نہیں پہچانتے؟ اگر کہہ دیں رسالت مآب کو نہیں پہچانتے تو پھر ابھی تک وحی لے کے کس کے پاس آتے تھے؟ اگر کہہ دیں امیر المؤمنین کو نہیں پہچانتے تو پھر ذوالفقار لے کے کس کے پاس آئے تھے؟ اگر یہ کہہ دیں کہ جناب سیدہ کو نہیں پہچانتے تو کس کے گھر میں چکی پیسنے آئے تھے؟ اگر کہہ دیں امام حسن اور امام حسین کو نہیں پہچانتے تو پھر جھولا کس کا جھلانے آئے تھے؟ کس کو نہیں پہچانتے؟ اچھا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرح سے ہوں کہ خدا نخواستہ اندر سارا علم ہو اور پھر بھی جھوٹ بول دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ تو بات ہے کہ جناب جبریل نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ کوئی تو ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ نہیں ہے کہ رسالت مآب کو نہیں پہچانتے، جناب سیدہ کو نہیں جانتے، امیر المؤمنین کو نہیں پہچان پا رہے ہیں، امام حسن امام کس کو نہیں پہچانتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی سبب تو ضرور ہے۔ اس کا سبب جو لکھا ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ جب جناب جبریل امین نے عرش کی بلندی سے اس چادر پہ نظر ڈالی تو اب جناب جبریل کو ایک شخصیت سید الانبیاء دکھائی دیے، ایک شخصیت سید الاوصیاء دکھائی دیے، ایک سیدۃ نساء العالمین دکھائی دیں، ایک سیدہ شباب اہل الجنہ دکھے۔ میں ترجمہ بھی کر دوں، شاید آپ کے ذہن متوجہ نہ ہو پائے ہوں۔ اللہ کے فرشتے نے جب اس بلندی سے دیکھا تو دیکھا ایک نبیوں کے سردار، ایک وصیوں کے سردار، ایک خواتین کی سردار، ایک جنت کے جوانوں کے سردار۔ جبریل امین نے دیکھا اتنے سارے سردار جمع ہیں، تو اب اللہ سے پوچھا جائے کہ سردار تو سب ہیں، اے میرے پروردگار یہ بھی بتا دے ان سرداروں کا سردار کون ہے؟ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا ہے تو پتا چلا
کہ شناخت کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کا رتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کسی جگہ کے اوپر پہنچے، شادی ہو رہی ہے، اس شادی کی بزم میں آپ کسی کے بارے میں پوچھیں یہ کون ہیں، کہ یہ دولہا کے بڑے بھائی ہیں۔ کیوں؟ بڑے بھائی بڑے ہوتے ہیں، یہ دولہا کے بڑے بھائی کیوں؟ کہ سب سے زیادہ نون شخصیت جو پرسنالٹی ہے یہاں پر وہ دولہا ہے، یہ دولہا کے والد ہیں۔ ارے والد کا درجہ بڑا ہے، کہ نہیں، اس وقت سب لوگ جس کو پہچانتے ہیں وہ دولہا ہے، لہٰذا اب پہچانوایا جائے گا تو اس کے ذریعے سے جو نون پرسنالٹی ہو، سب سے زیادہ جس کو پہچانا جا رہا ہو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا بھئی یہ مثلاً یہ دولہا کے مثلاً چچا ہیں۔ بھئی چچا کا رتبہ زیادہ ہے، یہ آپ دولہا کے ذریعے کو پہچانے رہے ہیں؟ کہا نہیں، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں دولہا کون ہے، لہٰذا پہچان لیے جائیں گے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اللہ رب العزت اگر عرش سے ان اہل بیت اطہار کی پہچان کرواتے ہوئے ان ملائکہ سے یہ کہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس کے معنی ہے عرش نشین جتنے تھے ان سب کی معرفت بقیہ سے زیادہ جناب سیدہ کے لیے موجود تھی۔ سب سے زیادہ جناب سیدہ کو پہچانتے تھے۔ اور اب آپ ذرا سوچیں کہ ایسی ماں کا بیٹا ہے حسین جو میدان کربلا میں آئے ہیں۔ عجیب ہے، امام حسین کی سرداری آج بھی باقی ہے۔ امام حسین کی جو سرداری ہے وہ آج بھی مختلف ہے، بالکل منفرد ہے۔ کل میدان کربلا میں کتنے یا حسین کہنے والے تھے؟ صرف ٹوٹل 72 تھے۔ اور کتنے یزید کا نام لینے والے تھے؟ لاکھوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ کل اسی میدان کربلا میں یا حسین کہنے والے 72 تھے، یزید کہنے والے لاکھوں تھے۔ آج امام حسین کی سرداری کو دیکھنا ہے، میدان کربلا میں قدم رکھ کے دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کروڑوں ہیں جو یا حسین کہہ رہے ہیں، لیکن کسی ایک میں ہمت نہیں ہے جو یزید کا نام لے لے۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات یہ جو امام حسین کی سرداری ہے وہ آج بھی باقی ہے، آج بھی بشریت کی رہنمائی امام حسین کر رہے ہیں۔ ہمت نہیں ہے کسی کے اندر جو یزید کی تعریف کر کے آگے بڑھ جائے۔ ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، یہ بامبے کا مجمع زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ آج بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی، توجہ دیں بامبے والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، آج بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر کسی نے جرأت کی، ہمت کی اور یزید کو رضی اللہ کہہ دیا تو پھر وہ اپنے وطن میں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات مل جل کے۔ سرکار سید الشہداء آج بھی بشریت کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ کہ جو بالکل اسی سے متصل ہے، وہ جملہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار یہ تیرا حسین ہے کہ کیا کیا؟ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، امام حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی تیری راہ میں بہا دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، اور تمام تیرے بندے جہالت سے باہر نکل آئیں، نجات پالیں، وَحِيَرَةِ الضَّلَالَةِ، اور ضلالتوں میں گھرے ہونے کے باوجود خود کو باہر نکال لیں۔ میں عرض کروں گا اگر میرے پاس وقت بچا ان دو جملوں کی وضاحت کل کروں گا، آج کروں گا، نہیں ہوا تو کل کروں گا، لیکن ایک جملہ سنیں۔ سرکار سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دیا، خود کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ کیوں امام حسین ہی نے اپنے کو قربان کیا؟ بقیہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا امت مسلمہ میں لوگ نہیں تھے کہ جو اپنی جانوں کو قربان کر دیتے اسلام کے لیے؟ نہیں، ایک وجہ تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی واٹس ایپ کے اوپر بھی اعلان آتا ہے، ہم لوگوں کے درمیان ایک انسان ہے کہ جو شدید بیمار ہے اور اب اس کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے خون کی شارٹیج ہو گئی ہے، بلڈ بہت کم پڑ گیا ہے، اب لوگ آئیں
بلڈ ڈونیٹ کریں اور اس انسان کی زندگی بچائیں. اگر مثلاً اس کے فالوور جو فیس بک کے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر وہ سب جمع ہو جائیں, 1000 کی تعداد میں لوگ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہیں, اب تو شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, لیکن نہیں, 1000 کا خون نہیں لیا جائے گا. خون کس کا لیا جائے گا؟ خون اسی کا لیا جائے گا جس کا بلڈ گروپ سیم ہو. جو مریض کا بلڈ گروپ ہے وہی خون دینے والے کا بھی ہونا چاہیے, تب جا کر یہ خون اس کی زندگی بچائے گا. اب آپ سمجھے, مسلمان تو بہت سے تھے لیکن خون صرف حسین نے دیا. وجہ کیا ہے؟ اس اسلام کی رگوں میں خون پیغمبر دوڑ رہا ہے. خون پیغمبر کے لیے وہی آگے آئے گا جس کا بلڈ گروپ وہی ہو جو رسول اللہ کا بلڈ گروپ ہے. لہذا اب امام حسین نے اسلام کو زندگی دی ہے اپنے خون کے ذریعے, اور اب جب تک امام حسین کے خون کا اثر رہے گا تب تک یہ اسلام باقی رہے گا. اسی لیے اس زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے, لیکن آپ زیارت عاشورہ میں بقیہ زیارتوں میں یہ جملہ کہتے ہیں, السلام علیک یا ثار اللہ. میں شاید مجھے یاد ہے اسی منبر سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس ثار اللہ کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں, جن میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کا خون اللہ کے کام آ جائے. بہت بڑی بات ہے. ہمارے سارے امور اللہ بجا لاتا ہے, لیکن بندہ اس بلندی پہ پہنچ جائے کہ پھر وہ اللہ کے امور کو انجام دے. اللہ نے امام حسین کو ثار اللہ بنایا ہے, اور اسی لیے آج دنیا امام حسین کی بارگاہ میں آتی ہے, خالی ہاتھ آتی ہے, دستے پر واپس جاتی ہے. کچھ نہیں ہے. امام حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ, امام حسین زمین سے عرش تک لے کے جائیں گے. کسی کی زیارت میں آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا جو سرکار سید الشہداء کی زیارت میں جملہ ہے. کسی راوی نے آ کر پوچھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اگر ان معصومین میں کسی کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے کوئی پہنچ جائے تو اسے کیا ثواب ملے گا. مثلا سرکار امیر المؤمنین کی زیارت کی, مثلا 8ویں امام کی زیارت کی, مثلا کاظمین میں 7ویں امام اور 9ویں امام کی زیارت کی, اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کمن زار رسول اللہ. یہ جو ائمہ اطہار کی زیارت کرنے کے لیے انسان آ رہا ہے اس کو رسول اللہ کی زیارت کا ثواب ملے گا. پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا, شاید اس کو بھی یہ پتا تھا کہ بقیہ کی زیارتوں میں اور امام حسین کی زیارت میں فرق ہے. اس نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا کہ فرزند رسول, اور اگر کسی نے نینوا جا کر آپ کے جد حسین کی زیارت کر لی تو؟ اب جواب سنیں گے. مولا فرماتے کہ کمن زار اللہ فی عرشہ, سرزمین کربلا پر آ کر امام حسین کی زیارت کرنے والے کو پروردگار کیا رتبہ دیتا ہے؟ گویا یہ زمین کی وادیوں سے نکل کے عرش الہی تک آیا ہے اور خود پروردگار کی زیارت کا شرف پا رہا ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ جو امام حسین کی زیارت پر آ جائے. معمولی درجہ نہیں ہے. اللہ نے سرکار سید الشہداء کو نہ صرف یہ کہ 2 اعتبار سے سرداری دی ہے, بلکہ امام حسین کا خون ہے جو آج ساری بشریت کو نجات دلا رہا ہے. میرا وقت تقریباً پورا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی میں جلدی اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے عرض کروں آپ کی خدمت میں. دیکھیے, یہ معجزات آج بھی ہو رہے ہیں. ہم اور آپ چونکہ اس دنیا کے حالات میں اتنے زیادہ مہو ہیں کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا, ورنہ سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں آج بھی معجزات ہو رہے ہیں. کون ہے کہ جو لینا چاہتا ہے اور اسے آقا نہ دے؟ لینے کا سلیقہ آنا چاہیے, لینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے. انسان جب امام حسین کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتا ہے, امام اسے مکمل طور پہ عطا کرتا ہے. یہی نہیں پتا آپ نے یہ نام سنا ہے نہیں سنا, البتہ میں کئی دفعہ ان کا ذکر کر چکا ہوں. آیت اللہ
اپنے زمانے کے بزرگ شخصیت گزری ہیں. البتہ آیت اللہ اس زمانے میں ان کو نہیں لکھا گیا، لیکن بعض افراد نے انہیں آیت اللہ بھی کہا ہے. بڑی عظیم شخصیت تھے آغا کافی. یہ سرزمین مشہد کے اوپر مقیم تھے اور ان کا بڑا رتبہ تھا. آج بھی اگر آپ ایران کی دکانوں پر جائیں جہاں کے اوپر سی ڈیز وغیرہ میسر ہیں، ان کی سی ڈی آپ کو سب سے زیادہ ملے گی. یہ آغا کافی مجھے یاد ہے جس زمانے میں ہم لوگ حوزہ علمیہ قم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، اس زمانے میں یہ سی ڈی نہیں ہوتی تھی، کیسٹس ہوتے تھے. ہر دکان پہ، جس دکان پہ آپ جائیے آغا کافی کی کیسٹ لگی ہوتی تھی. اتنے مقبول وہاں کے اسپیکر رہ چکے ہیں، اتنے مقبول وہاں کے خطیب رہ چکے ہیں. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان سے جس موقع کے اوپر ان کا مشہد مقدس میں جب تقریر کرتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں ہزاروں کا مجمع ہو اور ان کے درمیان تقریر کوئی کر رہا ہو بہت بڑی بات ہوتی تھی، چونکہ اس زمانے میں یہ آواز کے پھیلنے کے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے. آج کے زمانے میں مائک بہت آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے اتنا آسان نہیں تھا. اپنی آواز کو پہنچانا، لوگوں کو روکے رکھنا، جذب کر کے رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. آغا کافی، البتہ مائک آ چکا تھا لیکن کم استعمال ہوتا تھا. آغا کافی جب مجمع میں تقریر کرتے تھے تو ہزاروں کا مجمع بیٹھتا تھا ان کی تقریر میں. ان کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد کو یہ درجہ ملا کیسے؟ لوگ ان کے نام پہ کھینچے چلے آتے تھے، دور دور سے پتہ چل جائے آغا کافی کی تقریر آج ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے. اور عالم یہ تھا کہ اپنے 50 کام چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتے تھے آغا کافی تقریر کرنے، ان کی تقریر سننا ہے. ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والد کو یہ درجہ کیسے ملا، اتنی بلندی کہاں تک ملی، کیسے ملی ان کو؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا ہے، بیٹا اس زمانے میں نوجوان تھا، مجھے تو نہیں پتا ہے، میرے والد نے مجھے کچھ نہیں بتایا ہے. ایک کام کرو، آج رات کی تقریر کے بعد جب وہ اپنے حجرے میں، وہاں مشہد مقدس میں حرم کی طرف سے ایک خاص حجرہ تھا کہ جس میں خطیب آ کر بیٹھتا تھا تقریر کرنے کے بعد بھی، تقریر کرنے سے پہلے بھی، کہ جب تقریر مکمل کر کے آ کے اس حجرے میں بیٹھیں تو تم لوگ چلے جانا اور ان سے یہ بات کہنا کہ ہم کو ایک سوال پوچھنا ہے. وہ کہیں گے کیا سوال؟ تو اس موقع بھی یہی سوال ان کے سامنے رکھ دینا کہ آپ کو یہ درجہ کیسے ملا. اتنی بڑی بڑی شخصیتیں اس وقت ایران میں ہیں لیکن آپ کی تقریر میں سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے، سب سے زیادہ پرکشش تقریر. وجہ کیا ہے؟ آغا کافی جس موقع پر تقریر کرنے کے بعد حرم میں آئے، اپنے حجرے میں آ کر بیٹھے، یہ سارے افراد گئے ان کے پاس، کہا ایک سوال لے کے آئے. کہا بولو، فرماؤ کیا بات ہے؟ کہ ہم سب یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آپ کی اس تقریر میں جاذبیت کا راز کیا ہے؟ کوئی وجہ ضرور ہے، آپ کو یہ درجہ ملا کیسے؟ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ ساری باتیں انسان کی شخصی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے بیان نہ کرنے میں بہتری ہے. کہ نہیں، آپ بیان کیجئے تاکہ بقیہ کے لیے درس ہو جائے. بڑی مشکل سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں جس زمانے میں اس ایران میں تھا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے تقریریں شروع کی تھیں، لیکن عالم یہ تھا کہ میری تقریر میں کوئی جس کو اپنی زبان کے جان ہی نہیں تھی، کوئی دم ہی نہیں تھا، کوئی آتا ہی نہیں تھا تقریر میں. لیکن اس زمانے میں میں بیمار ہوا اور عالم یہ تھا کہ میں نے اس مشہد کے رہنے والے تھے، میں نے مشہد مقدس کے ڈاکٹر سے پوچھا، ان سب نے صاف کہا کہ تمہاری یہ بیماری، انہوں نے وہاں بیماری لکھی ہے، وہ خاص بیماری، کہ اس بیماری کا علاج مشہد میں نہیں ہے. کہا اچھا تہران میں؟ کہا جاؤ چیک کر لو، شاید کوئی تہران کا ڈاکٹر تمہاری بیماری کو ٹھیک کر سکے. یہ تہران آئے، تہران کے جو اچھے ڈاکٹرز تھے ان کے پاس گئے اور ان سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے، تمہیں علاج کرنا ہے تو تمہیں فوراً جانا ہوگا. شاید آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ اس زمانے میں ہندوستان علاج میں مشہور سمجھا جاتا تھا. صرف ایسا نہیں ہے کہ بقیہ میدانوں میں، اس میدان میں بھی ہمارا نام تھا، شہرت تھی. جرمنی کا نام بہت زیادہ تھا اور ہندوستان کا نام بہت زیادہ تھا. کہ میں اس زمانے کے ایک بڑے اچھے خطیب تھے کہ جو بڑے رسوخ رکھتے تھے حکومت میں بھی، آغا فلسفی، بڑے اچھے خطیب تھے. یہ نوجوانی ہی سے، یہ تقریباً نوجوانی کا زمانہ تھا اور آغا کافی اپنی ضعیفی میں داخل ہو گئے تھے جب دنیا سے گئے. یہ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کے پاس رسوخ ہیں، آپ ہمارا 2 کام کرا دیجئے. ایک کام یہ کہ ہمیں پاسپورٹ بنوا دیجئے،
بہت مشکل تھا اس زمانے میں پاسپورٹ بننا. دوسرا کام یہ کہ مجھے کہیں کا ویزا دلا دیجئے, مجھے اپنا علاج کرانے جانا ہے. کہا ٹھیک ہے دونوں کام کرا دیں گے. پاسپورٹ بن گیا, بنوایا انہوں نے. اس کے بعد ان کا جملہ ہے آغائے فلسفی کا کہ میں ہندوستان کے ویزے کے لیے اپلائی کروا دوں تمہارے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہندوستان اگر جاؤں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے, اس لیے کہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا علاج باہر ہوگا, ہندوستان کی بڑی شہرت ہے. آئے کافی کا جملہ سنیں گے معرفت کا. کیا دیکھیے ہندوستان آپ کہہ رہے ہیں میں چلا تو جاتا ہوں, لیکن وہاں مجھے فائدہ اور نہ فائدہ دونوں کے درمیان جب میں بیلنس کر رہا ہوں تو لگ رہا ہے کہ 60-40% ہے. 60% لگتا ہے کہ فائدہ ہو جائے گا, 40% مجھے لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا. آغائے فلسفی نے پوچھا پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی جگہ بھیج دیجئے جہاں پر مجھے اپنی شفا کے بارے میں 100% یقین ہو. آغائے فلسفی نے کہا بھی میرے پاس تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کے بارے میں کہا جا سکے. آغائے کافی نے کہا کہ اچھا کیا آپ کربلا کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں؟ آغائے فلسفی نے کہا نہیں, میں کربلا پر پورا یقین رکھتا ہوں, اور اگر تم کہو تو میں تمہاری کربلا کے لیے, تمہارے عراق کے لیے ویزا اپلائی کر دیتا ہوں, پھر سارے انتظامات ہمارے ذمے. آغائے کافی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے عراق کا ویزا دلوا دی, میں کربلا جاؤں گا, میں وہیں سے شفا لے کے آؤں گا. کہتے ہیں کہ مجھے ویزا مل گیا اور میں آیا سرزمین عراق کی زیارتیں, میں نجف اشرف آیا, میں کاظمین گیا, ساری زیارتیں کرنے کے بعد آخر میں آقا امام حسین کے پاس آیا. اور اب جب امام حسین کی بارگاہ میں آیا تو یہ کہتا ہوا مولا سے کہا میں نے کہ مولا یا شفا دے دیجئے گا یا موت دے دیجئے گا, میں بغیر شفا کے ایران واپس نہیں جاؤں گا, ورنہ پھر دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں شفا لینے آیا تھا, دنیا کہے گی کہ شفا نہیں ملی. کہا نہیں, یا شفا یا پھر موت. کہ میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے کہ مولا سے مجھے مکمل طور پہ شفا مل جائے. کہ میں نے خادموں سے بات کی, میں بہت مشہور بھی نہیں تھا, کوئی بھی جانتا نہیں, تو بات کی بات, اس کے بعد سب کچھ ہوا کہ بڑی شہرت ملی, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. میں نے وہاں کے خادموں سے کہا کہ یہ بتاؤ آقا امام حسین کے حرم میں صفائی کب ہوتی ہے؟ اس نے بتایا کہ ہر ہفتے ایک دن مقرر, بظاہر مجھے یاد نہیں انہوں نے کیا بیان کیا تھا, شاید شنبے کا دن, سیٹرڈے کا دن بیان کیا کہ اس دن صفائی ہوتی ہے اور اس دن حرم کو بند کر دیا جاتا ہے, امام کے حرم کو اس دن صاف کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کافی کہ میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس دن صفائی کے موقع پہ میں بھی آ جاؤں؟ اس نے کہا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, صرف خادم کام کرتے ہیں. کہ مجھے بھی خادم بنا لو, مجھے بھی امام کا خادم بنا دو. اس نے کہا یہ ایسا آسان کام نہیں ہے, ایک لمبا چوڑا طریقہ کار ہے, پروسیجر ہے, کہ جو بھی پروسیجر ہو مجھے خادم بننا ہے. انہوں نے جا کے اپنا نام وغیرہ لکھوایا. سنیچر آنے میں 2 دن 3 دن باقی تھا, یہاں تک کہ پھر سنیچر کے لیے یہ طے ہو گیا کہ اس دفعہ صفائی میں آغائے کافی بھی شامل ہوں گے. انہوں نے خادموں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میں جاؤں بازار سے کچھ عطر وغیرہ لے کے آ جاؤں؟ کہا نہیں, آقا امام حسین کے پاس کافی مقدار میں عطر ہے اور صفائی کے بعد وہ عطر ڈالا جائے گا, تمہیں عطر لانے کی ضرورت نہیں ہے. آغائے کافی کہتے ہیں کہ میں آیا, جس موقع کے اوپر مجھ کو اندر لے لیا گیا, بقیہ لوگوں کو باہر نکالا جا رہا تھا, حرم خالی کیا جا رہا تھا, اور میں دھیرے دھیرے امام حسین کی زری تک, اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ معین کیا جائے کہ کون کہاں صفائی کرے گا, لیکن میں آیا امام حسین کے حرم میں زری کو صاف کرنے کے لیے. میں نے امام کی زری کو صاف کرنا شروع کیا, اور دھیرے دھیرے زری کے صاف کرتے کرتے میں مولا سے درد دل بھی کر رہا تھا. مولا میں ایران سے آیا ہوں, صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے شفا مل جائے. مولا اگر آپ کی بارگاہ سے شفا نہیں ملی تو پھر میں کہیں شفا نہیں پاؤں گا, مجھے کہیں شفا نہیں ملے. کہتے ہیں آغائے کافی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے قبر مبارک سے ایک نور بلند ہوا, اور وہ نور میرے وجود تک, میرے جسم تک آیا, اور اس کے بعد میں نے اس طرح سے وہ آوازیں سننی شروع کی کہ جن آوازوں کو میں اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ یہ قبر مبارک سے آواز آ رہی. جاؤ تمہیں ہم نے شفا بھی دے دیا, اور تمہیں ایک ایسی شے عطا کی ہے کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے. آغائے کافی کہتے ہیں کہ میں تو زارو قطار رو رہا تھا,
لوگ حیرت میں تھے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ میں مسلسل گریا کر رہا تھا اور ادھر سے یہ آوازیں سننے کے بعد اب جب میں زری سے ہٹا میں سمجھ گیا کہ مجھ کو امام حسین نے کچھ ایسا عطا کیا ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. کہا اب جب میں ایران واپس آیا تو اب ہر طرف شہرت، جہاں جاتا ہوں میرا نام، جہاں جاتا ہوں میرا ذکر. انہوں نے جملہ کہا کہ یہ جو شہرت مل رہی ہے یہ کافی کو نہیں مل رہی ہے، یہ امام حسین کی عطا ہے کہ جس کی بنا پہ نام ہو رہا ہے. جو امام حسین کی خدمت کرتا ہے امام حسین اسے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے. آئیں امام حسین کے خادم بن جائیں. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو امام حسین صرف اس بنا پہ پسند کرتے ہیں کہ امام حسین کے عزاداروں کے لیے وہ فرش عزا بچھا دیتے ہیں. نہ جانے کون ایسا خوش نصیب ہو کہ جو ان عزاداروں کے جوتوں کو صحیح کر رہا ہو اور امام حسین کی عنایت ہو جائے. نہ جانے کون ہو کہ جو امام حسین کے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کی خدمت کر رہا ہو اور امام حسین اسے زمین سے آسمان پہ بٹھا دے. ہمیں امام حسین کا حقیقی خادم بننا ہے، ورنہ امام حسین تو اتنے کریم ہیں کہ حر جیسے کو سینے سے لگا لیتے. جو حر کو سینے سے لگا لیں کیا وہ ان اپنے عزاداروں کو اپنے سے قریب نہیں کریں گے؟ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. امام حسین عطا کرتے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں. جو جس انداز میں آتا ہے اسے امام حسین اسی انداز میں عطا کرتے ہیں. لیکن کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے کہ امام حسین کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب خیمے میں بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. امام حسین کے لیے بڑا سخت مرحلہ رہا ہوگا کہ یہ بچے پیاس کا شکوہ کریں اور حسین ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام نہ کر سکیں. لیکن ہاں یہ ظاہری مصلحتیں تھیں، ورنہ حسین کے پاس تو کائنات کا اختیار تھا. اب وہ آخری وقت بھی آ چکا تھا کہ جس موقع پر حسین میدان کربلا جانے کے لیے تیار ہیں، لوگوں کے درمیان حل من ناصر کی آواز بلند کر رہے ہیں. لیکن اسی درمیان اب جو خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، حسین پلٹے، پوچھا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. بتایا ساری بیویوں نے کہ وہ چھوٹا سا اصغر ہے جس نے خود کو اپنے جھولے سے گرا دیا ہے. حسین آگے بڑھے، ننھے سے بچے کو آغوش میں لیا، یہی آواز دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، میں جا رہا ہوں اس بچے کو پانی پلانے کے لیے، شاید فوج اشقیہ کو رحم آ جائے اور اس ننھے سے بچے کو پانی پلا دیں. لیکن سنو عزاداروں، حسین جو اب اس بچے کو لے کے فوج اشقیہ کے سامنے کھڑے ہیں، جس گھرانے نے کبھی کچھ مانگا نہیں تھا، آج حسین لوگوں سے پانی مانگ رہے ہیں. اب جو حسین نے بچے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، سنو عزاداروں، فضاؤں میں سنسناتا وہ ہرملہ کا تیر چلا. روایت کی لفظیں ہیں کہ علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا، ہرملہ کا تیر بڑا تھا. وہ آ کے اب جو گلے میں پیوست ہوا، ننھے سے بچے نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. علی اصغر حسین کے دل کو تو سکون مل گیا. لیکن عجیب مرحلہ ہے، جس حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، جس حسین نے عون اور محمد کا جنازہ اٹھایا، جس نے قاسم کا جنازہ اٹھایا، قدم نہ رکے. لیکن اب جو 6 ماہ کے بچے کو لے کے حسین آگے بڑھ رہے ہیں، مقتل کی لفظیں ہیں، کبھی حسین آگے بڑھتے تھے، کبھی حسین پیچھے ہٹ جاتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کے قدم ساتھ نہیں دے رہے ہیں. پشت خیمہ پہ ماں کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہوگی میرا بچہ آ گیا ہے. حسین کیسے اس بچے کو ماں کے حوالے کرے گا؟ ہاں، امام حسین نے لا کے اب جو ماں کے سامنے اس بچے کو پیش کیا، ماں نے ایک جملہ کہا ہے، لیکن وہی جملہ سارے مقتل کے لیے کافی ہے. فرماتی ہے مثلک ینہر یا بنی، اے بیٹا کیا تمہارے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ شاید ماں کی نگاہ نے دیکھ لیا تھا جس طرح سے ایک اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یہ ننھا سا بچہ اس تیر کی بنا پہ اسی طرح سے نہر ہو گیا تھا.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو آقا کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، آقا کے رکاب میں ہم سب کو شہادت نصیب فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں امام حسین کے صدقے میں انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگار وہ تمام افراد کے جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما، اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔